خواتین و حضرات السلام علیکم. ڈاکٹر علی ساجد ورچوئل یونیورسٹی کے پروجیکٹ مینجمنٹ کے کورس میں ایک نئے سیشن نئے لیکچرز کے ساتھ حاضر خدمت. اگر آپ ریکال کریں پچھلے 3 سے 4 لیکچرز میں ہم نے پروجیکٹ پلاننگ کے بعد پروجیکٹ کے چارٹر پہ بات کی، ورک بیک ڈاؤن اسٹرکچر پہ بات کی، اور اسی تناظر میں پروجیکٹ اسکوپ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی. آج کے سیشن میں ہم پروجیکٹ اسکوپ کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پروجیکٹ اسکوپ ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی افادیت کو ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے. اسی لیے اس پہ آج پورا مکمل سیشن ہم اس کے مختلف ڈیٹیل جزیات، فیزز اور پروجیکٹ کے اسکوپ کے اندر قریب کے حوالے سے ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے. اگر آپ ریکال کریں تو پروجیکٹ اسکوپ کی کچھ ایشوز کو پچھلے سیشنز میں ہم نے دیکھا تھا. آج کے سیشن میں فیزز کے ساتھ ساتھ کچھ کریٹیکل ایشوز جو پروجیکٹ کی تکمیل اور اس کی کمپلیشن اور مختلف سٹیجز پہ بہت ضروری ہیں، خاص طور پہ پلاننگ کے ساتھ اس کو ان ڈیپتھ ریویو کیا جائے گا. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے محسوس کیا اور آپ نے ریئلائز کیا کہ ہم اپنی گفتگو کا سٹارٹ نارملی کچھ اچھی کوٹیشن سے کرتے ہیں، کچھ اقوال ذریعے سے، کچھ ارشادات اور فرمودات جو کہ اچھے مفکرین اور اچھے دانشور کی گفتگو کا حاصل کلام ہے. آج کا ہمارا پہلا سیشن جو ہے وہ ہے اپوزیشن ان پروجیکٹ مینجمنٹ. یہ ہیڈنگ ہے اور اس کے اندر جب بھی آپ ندرت، نیاپن اور فکر و عمل کے حوالے سے کوئی اچھا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے دور رس نتائج آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور آپ انویژن کرتے ہیں، اس وقت آپ کو کافی اپوزیشن یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ دنیا میں بالعموم اور تیسری دنیا میں بالخصوص mediocre minds are very common in projects and they normally oppose. ایک انگلش میں اسٹیٹمنٹ سے ملتی جلتی اور بھی ہے کہ جب نئے آئیڈیاز کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے تو ایک فیمس انگلش اسٹیٹمنٹ ہے کہ پروفٹ از نیور آنرڈ ان ہز اون کنٹری اینڈ ان ہز اون ٹائم. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ انوویشن کو پروجیکٹ کے اندر انکریج کریں اور اس کو اپنائیں. اقبال نے اپنے ایک شعر میں اسی بات کو ایک ڈفرنٹ پیرائے میں بیان کیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرارے بولا بھی. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، جو کوٹیشن ہے میرے پاس، ٹو ڈو رائٹ از ونڈرفل اینڈ ٹو ٹیچ ادرس ٹو ڈو رائٹ از ایون مور ونڈرفل اینڈ مچ ایزیئر. یہ اسٹیٹمنٹ ہے فیمس امریکن مفکر مارک ٹوین کی، اور بنیادی طور پہ تعلیم کی اہمیت اور لرننگ کو حاصل کرنے کی افادیت پہ اس نے روشنی ڈالی ہے موصوف نے. اور اگر آپ کو جناب رسالت مآب کی حدیث مبارک بھی اگر آپ نے سنی ہو کہ علم حاصل کرو، لرننگ کے پروسیس کو انکریج کیا انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ میں، حدیث پاک میں، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے لحد تک. تیسری چیز جو آج میں آپ کی جو کوٹیشنز پیش کروں گا وہ ہے سولوشنز آف پرابلمز ان پروجیکٹ مینجمنٹ. اس کے تناظر میں میرے پاس ایک کوٹیشن ہے، دا سگنیفیکنٹ پرابلم وی فیس کین ناٹ بی سالوڈ ایٹ دا سیم لیول آف تھنکنگ وی ور ایٹ وین وی کریٹڈ دیم. تو اگر آپ کو پروجیکٹ کے اندر کسی مسئلے سے دو چار ہونا پڑے تو اس کا حل اسی مرحلے پہ نہیں ہے بلکہ کسی اور حوالے سے، کسی اور تناظر میں، کسی اور پس منظر میں آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا شاید سولوشن یا اس کا حل نکل سکے. پرسنل ویلیوز ان پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آئنسٹائن نے ایک بڑی سی اسٹیٹمنٹ دی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ٹرائی ناٹ ٹو بیکم اے مین آف سکسیس بٹ رادر ٹرائی ٹو بیکم اے مین آف ویلیو. ویلیو یہاں پہ اخلاقی اور سماجی اقدار کے تناظر میں میرے نزدیک ہے. تو کوئی بھی اچھی ویلیو کو پرزرو کرنا، اس کو اسپریڈ کرنا اور اس کو اپنے پروجیکٹس یا اپنی ٹیم کے اندر انکلکیٹ کرنا میرے نزدیک ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگلی اسٹیٹمنٹ میرے پاس ہے کوٹیشنز، دا بیوٹیفل تھنگس اباؤٹ لرننگ از نو باڈی کین ٹیک اٹ اوے فرام یو. آپ سے کوئی آپ کا علم، تجربہ آپ سے چھین نہیں سکتا. اینڈ دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے از نیور ٹیل پیپل ہاؤ ٹو ڈو دا تھنگس، ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو اینڈ دے ول سرپرائز یو ود دیر انجینٹی. یہ اسٹیٹمنٹ ہے جنرل جارج پیٹن کی، اور وہ انکریج کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈکٹیشن نہ دو پروجیکٹ کے اندر بلکہ ان سے مسائل کا حل پوچھو، ان کو براڈ ڈائریکشن دو، ان کو جنیرکلی آپ ان کو انکریج کریں کہ اپنی دماغی کاوشوں کو اور ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کریں.
یہ بڑی مزیدار چیز ہے، اور آپ میری خواہش ہے کہ آپ پروجیکٹس میں ان چند ارشادات اور فرمودات عالیہ کو آبزرو کریں تاکہ آپ کے پاس پروجیکٹ کی کامیابی کو انشور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار آپ کے ساتھ رہے۔ خواتین حضرات، اسکوپ مینجمنٹ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ پروڈکٹ اسکوپ اور پروجیکٹ اسکوپ کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اس میں فرق دیکھتے ہیں، کیا اس میں تمیز آپ روا رکھ سکتے ہیں جب پروجیکٹ کی آپ بات کریں یا پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈلیوری کی بات کریں۔ بنیادی طور پہ پروڈکٹ کا اسکوپ، اس میں وہ وقت شامل ہے جو کہ آپ نے ڈلیور کرنا ہے پروجیکٹ کے، پروڈکٹ اور سروس کے اسپیسیفک فیچر اور فنکشنز کو ریزلٹس اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ اس میں ریزلٹ کوڈ بی اے سنگل پروڈکٹ اور سیورل کمپوننٹ، دونوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سنگل پروڈکٹ بھی شامل ہو سکتا ہے اور کمبینیشن آف ویریس کمپوننٹس could also be a part of product scope. Again, feature, functions and characteristics to be included in a product need to be measured against set product requirements. آپ نے اپنے پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹس کو گیج یا میئر کرنا ہے towards some established product requirements یا ان شرائط کو یا ضروریات کو جس کا تعین شروع میں کیا گیا ہے، and that need to be managed throughout the life cycle of the project. پروجیکٹ اسکوپ اس کے برعکس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، اور جیسے کہ کچھ لیکچرز پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ پروجیکٹ کے بنیادی ایک اسٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے کریکٹرسٹکس میں یہ بات شامل ہے کہ وہ یونیک ہے، بے نظیر ہے اور یگانہ ہے، اور پروڈکٹ کے اسپیسیفک ریزلٹس ڈیورنگ دا لائف سائیکل اسٹیبلش ہونے چاہیے ہر لائف سائیکل کے ہر فیز کے اینڈ پہ۔ تو اگر آپ ریکال کریں پروجیکٹ چارٹر کی ڈسکشنز کو، تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پروجیکٹ کا اسکوپ اس میں ڈیفائن ہو جاتا ہے، اینڈ دیٹ از آلسو سبجیکٹ آف پروجیکٹ پلان۔ سو پروجیکٹ اسکوپ از primarily that work that must be done in order to deliver a product service result with some specified functions and features. تو ہم نے دیکھ لیا کہ پروجیکٹ اسکوپ کے اندر اس ورک کا احاطہ کیا جاتا ہے جو کہ مختلف فنکشنز اور فیچر کی تشریح کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے، اس کی ڈیٹ اور ٹائم کا بھی تعین ہوتا ہے اس میں، اور اس کے خاتمے کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق کے بعد ہم چلتے ہیں اسکوپ مینجمنٹ پہ۔ اسکوپ مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ اٹ از نتھنگ بٹ پرائمرلی کنسرنڈ ود ڈیفائننگ اینڈ کنٹرول آف اسکوپ آف دا پروجیکٹ. And as we discussed earlier, that project scope include, the first thing would be project description. In description, you may include anything like known constraints, assumptions, and project scope, and that I mentioned earlier is integral part of project charter. So project scope then becomes a basis for the development of work breakdown structure. اور ورک بیک ڈاؤن اسٹرکچر کو ہم نے 2 سے 3 لیکچرز میں بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، میں اس پہ زیادہ روشنی آج نہیں ڈالوں گا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ پروجیکٹ اسکوپ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے تشکیل کے لیے ورک بیک ڈاؤن اسٹرکچر کی، اس کی ساخت، اس کی حیت، اس کی ترکیب، سب کی تشکیل کے لیے جو بنیادی عوامل یا بنیادی سپورٹ ہے وہ آپ کو پروجیکٹ اسکوپ سے مل رہی ہے، اینڈ دیٹ مسٹ بی ویریفائڈ اینڈ کنٹرولڈ تھرو آؤٹ لائف آف دا پروجیکٹ۔ So project scope management then include processes required to ensure that project include all work required to complete project successfully. And as I discussed in the last lecture, that it is primarily concerned with defining and control and what or what not to be included in the project. یہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ تو جب ہم پروجیکٹ اسکوپ کی بات کرتے ہیں، پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو ایک اسکوپ مینجمنٹ پروسیسز کا تذکرہ کرنا یہاں پہ بڑا ضروری ہے۔ پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ کے اندر کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ اسکوپ پروسیسز میں 5 سب پروسیسز ہیں جس کو میں 1 by 1 زیر بحث لاؤں گا۔ اس میں ہوتا ہے کہ یو اپروو بزنس کیس، فیزیبلٹی، بجٹ ایکسیٹرا، یہ سب چیزیں پروجیکٹ انیشیشن میں آ جاتی ہیں۔ دین اسکوپ پلاننگ آ جاتی ہے جس میں یو گیدر ریکوائرمنٹس، دین یو ہیو پروجیکٹ ڈیفینیشن ان وچ یو کریٹ اسکوپ کمپونیٹس اینڈ سب ڈیوائڈ ورک انٹو ویریس اسمال مینیجبل پارٹس، جس کو اب چھوٹے سے چھوٹے حصے جن کو آپ مینج کر سکیں، ان میں اس کی تشکیل اور اس کی ترکیب اور اس کی تقسیم جو ہے یہ پروجیکٹ اسکوپ ڈیفینیشن کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اسکوپ ویریفیکیشن ہے، ویریفیکیشن کے اندر آپ اپروول لیتے ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈر دیتے ہیں، جو پروجیکٹ کے اندر اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سب ویریفیکیشن کی سٹیج پہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کی اپروول دیتے ہیں اور باقاعدہ اس کو گو ہیڈ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز ہے ان پروسیسز میں وہ ہے پروجیکٹ اسکوپ چینج۔
اس میں آپ مینج کرتے ہیں شیڈیول اینڈ اسکوپ چینج، ریکویسٹ، اس کا میکنزم، طریقہ کار، اور باضابطہ کیسے اس کو چینج کیا جائے گا اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. اور ان سب کے لیے اکثر و بیشتر بعض لوگ بزنس پروسیس مینجمنٹ کے سافٹ ویئر بھی یوز کرتے ہیں. خواتین و حضرات، اگلی سلائیڈ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، اگر آپ میرے ساتھ اس اسکرین پہ آئیں تو دیکھیں کہ پہلا یہ ایک ٹپیکل ریپرزنٹیشن ہے، وضاحت ہے مینیجنگ پروجیکٹ اسکوپ فیزز کی. اس میں انیشیشن نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے آپ کو پہلا فیز، پھر پروجیکٹ کی اسکوپ پلاننگ ہے، پھر اسکوپ ڈیفینیشن ہے، اسکوپ ویریفیکیشن ہے، اور اسکوپ چینج کنٹرول ہے. یہ مختلف فیزز ہیں، اور میں ابھی آج کے ڈسکشنز میں ان اسکوپ کے ان 5 کے 5 فیزز کو بڑا ڈیٹیل سے واضح کروں گا تاکہ آپ اسکوپ کو ڈیفائن کرنے میں، اس کے دائرہ کار کو تعین کرنے میں کوئی مشکل آپ کو نہ آئے. اس میں یہ اگلی جو میں آپ کو ڈائیگرام دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، یہ ہے پہلا فیز، انیشیشن فیز. جیسا کہ آپ اس سیکنڈ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام پہ، اس انیشیشن میں آپ کو ان پٹ ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن کی، اسٹریٹجک پلان کی سلیکشن کرائٹیریا آپ کے پاس ہوتا ہے، اور ہسٹوریکل انفارمیشن ہوتی ہے جس سے آپ انیشیشن کا باقاعدہ باضابطہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد انیشیشن کی آؤٹ پٹ ٹپیکلی ہوتی ہے پروجیکٹ چارٹر. پروجیکٹ مینیجر کے پاس کچھ کنسٹرینٹس اور ازمپشنز آ جاتی ہیں. یہ بنیادی طور پہ آپ کا آؤٹ پٹ ہے انیشیشن فیز کی، اور بنیادی طور پہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ فارملی ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایک نیو پروجیکٹ ایگزسٹ اور ایگزسٹنگ پروجیکٹ شوڈ کنٹینیو انٹو دا نیکسٹ فیز. Ladies and gentlemen, as you have reviewed the second slide, and you may recall that in the second slide, the output of initiation phase is for project charter. And project charter, as we discussed earlier in the last few sessions, is a document. Primarily, it is a document that formally recognizes existence of a project. Project کے وجود کا باضابطہ اظہار یا اس کا ایک اس کی جو منظوری ہے وہ پروجیکٹ چارٹر سے آتی ہے، اور بنیادی طور پہ ڈائریکٹلی اور بائی ریفرنس یہ ریکگنائز کرتا ہے بزنس کی نیڈ، ریشنل کے پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کرنے چاہیے کیا کیا چیزیں، اور پروڈکٹ ڈسکرپشن بھی اس میں آپ دیتا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ پروجیکٹ کا مینیجر اس کی گو ہیڈ دیتا ہے، ایشوڈ بائی مینیجر ایکسٹرنل ٹو دا پروجیکٹ، اور اس لیول پہ دیتا ہے جو کہ بڑا مناسب ہو اور موضوع ہو ٹو دا نیڈ آف دا پروجیکٹ. اور اس پروجیکٹ چارٹر میں جو آخری چیز ہے کہ اٹ پرووائڈس پرائمرلی پروجیکٹ مینیجر اتھارٹی ٹو اپلائی the organizational resources to achieve the objective of the project. ہر پروجیکٹ کے اندر کچھ ذرائع، کچھ وسائل جو ہے انتظامیہ فراہم کرتی ہے، اسپانسر دیتا ہے یا کمٹ کرتا ہے، اس کو استعمال کرنے کا باضابطہ اتھارٹی، اجازت جو ہے وہ چارٹر کے ذریعے مینیجر کو مل جاتی ہے. تو یہ پہلا فیز ہو گیا پروجیکٹ انیشیشن کا اس فیزز کے اندر. دوسرا فیز ہمارے پاس آتا ہے پروجیکٹ اسکوپ پلاننگ پہ. پروجیکٹ اسکوپ پلاننگ بنیادی طور پہ اس کا مقصد کیا ہے کہ کریٹ کیا جائے پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ پلان، تاکہ آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہوں کہ اسکوپ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور اسکوپ کے پلاننگ کے اندر بنیادی طور پہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں کہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کیسے قیام ہوگا اس کا، اور ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی ساخت، ترکیب اور اس کا مختلف ڈھانچہ یا فریم ورک کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. یہ پروجیکٹ اسکوپ پلاننگ کا بنیادی ایک بڑا اجمالی سا براڈ سا میں نے آپ کو خاکہ دیا. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اس سلائیڈ پہ دکھا رہا ہوں، سلائیڈ نمبر 3 پہ یہ اسکوپ پلاننگ کی وضاحت کر رہا ہے. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ ڈسکرپشن بنیادی طور پہ ان پٹ ہے اسکوپ پلاننگ کے لیے، اور پروجیکٹ چارٹر جو کہ آؤٹ پٹ تھی انیشیشن فیز کا وہ اس کی ان پٹ بن گئی، اور کنسٹرینٹ اور ازمپشنز لیے، کچھ اپنے مفروضے لیے اور اپنی لمیٹنگ فیکٹرز کا اظہار کیا اسکوپ پلاننگ کے اندر. اور اس کی آؤٹ پٹ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بس سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں، اسکوپ مینجمنٹ پلان ہے. تو آپ جیسے کہ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ پروسیس ہے ڈیولپنگ ریٹن اسکوپ اسٹیٹمنٹ، اور آج کی ڈسکشن میں ہم ریٹن اسکوپ اسٹیٹمنٹ کو بڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور یہ ریٹن اسکوپ اسٹیٹمنٹ بنیادی طور پہ آپ کو ایک بنیاد دیتی ہے فیوچر پروجیکٹ کے لیے اور ڈیسیژنز کے لیے، انکلوڈنگ پرٹیکولر کرائٹیریا جو کہ یوز ہوتا ہے ٹو ڈیٹرمن اف دا پروجیکٹ فیزز آر کمپلیٹڈ سکسیسفلی. خواتین و حضرات، اس پروجیکٹ پلاننگ کے اندر، پروجیکٹ اسکوپ پلاننگ کے اندر ایک پروسیس کا ایک ماڈل ہے جو میں آپ کو کوئکلی گو تھرو کروں گا سلائیڈ نمبر 4 پہ.
جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، اس سلائیڈ پہ آپ سٹارٹ ہو رہا ہے پروجیکٹ اسکوپ پلاننگ کا پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پروجیکٹ انوائرمنٹ اینڈ کریکٹرسٹکس. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان پٹ کو لیتے ہیں، آپ سلیکٹ کرتے ہیں پروسیس کی ایکٹیویٹیز کو اور ٹاسک کو، اور ڈاکومنٹ کرتے ہیں جو فیصلے ہوئے ہیں اور ان کا جواز یعنی ریشنل ان کا کیا ہے. خواتین و حضرات، اس پروسیس ماڈل کے پہلے دو کمپوننٹس جو کہ آپ نے بھی سلائیڈ پہ دیکھے، دوز آر کنسسٹنگ آف آئیڈینٹیفائنگ پروجیکٹ انوائرمنٹ اینڈ کریکٹرسٹکس اینڈ سیکنڈ از کلیکشن آف ان پٹ. ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم پہلے اسٹیپ پہ پہنچتے ہیں جس کا نام ہے ڈیفائننگ دا اسکوپ اٹ سیلف. اسکوپ ڈیفائن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروجیکٹ کے گولز کا تعین کریں، اور گولز کے تعین کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈیفائن کریں ایگزیکٹ کوانٹیٹیو ٹرمز میں کہ what project is supposed to achieve and what project is not supposed to achieve. And this is achieved again by the definition of scope and project scope itself. ان دونوں کے اس پروجیکٹ اسکوپ کے حصول کے لیے ان دونوں اجزاء کی موجودگی بڑی ضروری ہے، اور ان دونوں اجزاء کی آنے والے 2-4 منٹوں میں مزید تشریح کرتا ہوں. پہلا اس میں کمپوننٹ جو کہ ابھی آپ نے سلائیڈ پہ دیکھا وہ تھا آئیڈینٹیفائی پروجیکٹ انوائرمنٹ. پروجیکٹ کی انوائرمنٹ کی تشریح، توضیح اور اس کی وضاحت. اس میں کون کون سے پروسیسز ہیں، پروجیکٹ کی پالیسیز کیا ہیں، آپ کے پروسیجرز کیا ہیں جو کہ آلریڈی ان پلیس ہیں، اس کا تعین انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا جانا چاہیے. اف process is fundamental to couple of things like achieving organizational goal, then high business risk involved ہے کہ نہیں ہے اس میں، تو you need to establish the extent and level of risk involvement. You need to identify problem areas. You need to see what is the culture of the organization, whether you have some easy adopter or early adopter or adverse to change, and what are the various supporting requirements for that environment. یہ پہلا پارٹ کا مزید وضاحتی جو میں نے کچھ کمنٹس دیے. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ان پٹ کے حوالے سے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان پٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. جو افیکٹڈ پارٹی ہیں ان کا کام ہے کہ پروجیکٹ کے اسکوپ کے اندر تشکیل کے حوالے سے اس میں ان پٹ دیں، اور بنیادی طور پہ یہ جو لوگ ہیں جو ان پٹ دیتے ہیں دے نیڈ ٹو انشور دیٹ ریزلٹنگ پروسیسز آر فیزیبل اینڈ یوزفل and those are possible, and you need to also take feedback from the previous project in order to seek the input. Third component of process model, as I mentioned earlier, pertains to selection of processes and activities and tasks. You need to identify and prioritize processes or part of processes within standard that will be implemented. Again, this step is useful to include mapping current processes and practices, and method to processes, activities and tasks of standard mapping may be used again to verify and to identify various gaps which might be existing. And those gaps typically are current status or current situation versus your target situation. ان کے اندر جو گیپ ہیں آپ اس کو اس سٹیج پہ اس کمپوننٹ کے اندر مانیٹر کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور میپ کرتے ہیں. چوتھا کمپوننٹ خواتین حضرات ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹ ڈیسیژنز اینڈ ریشنل. یو نیڈ ٹو ڈاکومنٹ میپنگ آف ویریس ڈیفائنڈ پروسیسز اینڈ ایکٹیویٹیز اینڈ ٹاسک, اینڈ یو آلسو نیڈ ٹو ڈیٹرمن ریلیشنشپ اینڈ ریزنز فار اڈاپٹنگ دس اپروچ, اینڈ دس ڈاکومنٹ should be ideally included into the project management plan. The next phase, ladies and gentlemen, is typically pertains to scope definition. Scope definition کو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کیا تھا, یہ آپ کو مدد کرتا ہے sub dividing project into deliverable, small, integratable and divisible components, smaller and more easier to handle parts. ان کے اندر اس کی تشکیل اور تقسیم کا جو عمل ہے یہ اسکوپ ڈیفینیشن کے اندر ایڈریس کیا جاتا ہے. اس چیز کی میں وضاحت آپ کو اسکرین پہ کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکوپ ڈیفینیشن کا جو تھرڈ فیز ہے اس کی ان پٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ سے آ رہی ہے, اور کچھ لمحوں بعد میں اسکوپ اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کروں گا. جو پروجیکٹ کے اندر مختلف کنسٹرینٹس ہیں اور جو مفروضے لے گئے ہیں وہ بھی ان پٹ میں شامل ہیں, اور جو پلاننگ کی آؤٹ پٹس آئی ہیں اور ہسٹوریکل انفارمیشن آئی ہیں وہ بھی ان پٹ کے طور پہ آ رہی ہیں اسکوپ ڈیفینیشن کے اندر. اور اس کی آؤٹ پٹ مزے کی بات ہے, دلچسپ بات ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ صرف ایک ہے, وہ ہے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر.
جس کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بڑا ڈیٹیل میں دیکھا تھا. تو اس اسکرین پہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسکوپ ڈیفینیشن کا پروسیس جو ہے بنیادی طور پہ انوالو ہے سب ڈیوائڈنگ میجر پروجیکٹ ڈیلیوریبلس انٹو اسمالر مور مینیجیبل کمپونیٹس. خواتین حضرات، اب کیا بینیفٹ ہیں اسکوپ ڈیفینیشن کے؟ اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا بنیادی پرپز ہے اس کا کہ یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو امپروو دا ایکوریسی آف ویریس ایسٹیمیٹس بینگ ڈن ایٹ ویریس اسٹیجز. اینڈ دوز ایسٹیمیٹس آر ٹیپیکلی ریلیٹڈ ٹو تھری تھنگس. The first is cost, second is time, and third is resources. ذرائع، وقت اور کاسٹ کے تخمینے کے حوالے سے آپ کے پاس ایک ڈگری آف کانفیڈنس آتا ہے. It also helps you to define baseline for, again, performance measurement and control. It also facilitates clear responsibility and assignment. خواتین و حضرات، بنیادی طور پہ اسکوپ اسٹیٹمنٹ ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے ڈاکومنٹری حیثیت میں، تاکہ آپ مستقبل کے فیصلے کرنے میں آپ کو آسانی حاصل ہو اور ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہو پروجیکٹ کے مختلف اسٹیک ہولڈرز کو آپس پہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ٹیپیکلی اسکوپ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں. ہم ابھی پریلیمنری اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر ہم ڈیٹیل اسکوپ اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے جس کو بڑا ڈیٹیل میں وضاحت کیا گیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے PMI کے باڈی آف نالج میں. اور ہماری آج کے ڈسکشن کا سورس اور ماخذ وہ باڈی آف نالج ہے. تو اس میں ٹیپیکلی آپ کو ملتا ہے پروجیکٹ کا جواز، کہتے ہیں پروجیکٹ جسٹیفیکیشن، جس میں بزنس نیڈ کا تعین ہوتا ہے کہ پروجیکٹ جب شروع کیا جائے گا تو اس میں کیا کیا چیزیں ایڈریس کی جائیں گی، پروجیکٹ کی پروڈکٹس کیا ہیں، ڈیلیوریبل کیا ہیں، اور پروجیکٹ کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کوانٹیفائبل کرائیٹیریا کیا ہے دیٹ مسٹ بی میٹ فار پروجیکٹ ٹو بی کنسیڈرڈ سکسیسفل. اور پروجیکٹ آبجیکٹو میں آپ کو کاسٹ، شیڈیول، کوالٹی میئرز سب کا تعین اور سب کا آپ کو اظہار کرنا پڑے گا. پروجیکٹ کا جو اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے بنیادی طور پہ اٹ آلسو انیبلس پروجیکٹ ٹیم ٹو پرفارم مور ڈیٹیلڈ پلاننگ اینڈ اٹ آلسو ہیلپس پروجیکٹ ٹیم ورک مور concisely and precisely and collectively during execution phase. It also provides baseline for evaluation whether request for change or additional work contained within or outside the project boundaries or its defined parameters. ان سب کا تعین آپ کو پروجیکٹ اسٹیٹمنٹ میں ہوتا ہے. تو پروجیکٹ اسٹیٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اسکوپ اسٹیٹمنٹ کی، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا انحصار بنیادی طور پہ ہے ڈگری اینڈ لیول آف ڈیٹیلڈ انفارمیشن ٹو وچ پریلیمنری اسٹیٹمنٹ آف دا اسکوپ ہیز بین گیون اور ڈیفائنڈ. اس میں دو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں زیر غور جو ہم رکھ سکتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ واٹ ورک ول بی پرفارمڈ، کون سا کام کیا جائے گا اس کا تعین ہے. اینڈ وٹ ورک از ایکسکلوڈیڈ، اور کون سا ایسا کام ہے جو کہ جس کا دائرہ کار پروجیکٹ کے اسکوپ سے باہر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکوپ اسٹیٹمنٹ پروجیکٹ کے دائرہ کار کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے. اینڈ دس کین آف کورس ڈیٹرمن ہاؤ ویل پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کین کنٹرول اوور آل پروجیکٹ اسکوپ. And again, managing project scope in turns can determine how well project management team can plan, manage and control at various execution level of the project. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کا یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ بنیادی اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. پرسائزلی جو ڈیٹیل پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈسکرپشن آف پروجیکٹ ورک دیتی ہے اور ڈیلیوریبل کیا ہے اس میں اس کا تعین کر رہی ہے، اس کا اظہار کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ باؤنڈریز کیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ خدمت میں کہ اسٹیک ہولڈر میں انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے پروجیکٹ کے میجر آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور پروجیکٹ ٹیم کو ڈیٹیل پلاننگ کرنے میں مدد دیتی ہے. سو ڈیٹیلز پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ جو ہے دیٹ انکلوڈس ایدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اور بائی ریفرنس ٹو ادر ڈاکومنٹ ٹیپیکلی 15 اور 16 آئٹمس جس کا تعین، جس کا اظہار، جس کو آپ شامل کرتے ہیں پروجیکٹ کی ڈیٹیل اسکوپ اسٹیٹمنٹ تیار کرنے میں. اس میں 16 آئٹمس شامل ہیں. ہم آنے والے چند لمحوں میں ان 16 یا 15 آئٹمس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لاتے ہیں تاکہ ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ ہم پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل کریں گے اور کیا کیا نہیں کریں گے. تو آپ اس معلومات کی روشنی میں پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کی تکمیل یا ناکافی ہونے کا تعین بھی کر سکتے ہیں جب آپ کسی پروجیکٹ کو کریں. اس میں جو پہلی چیز ہے خواتین حضرات وہ ہے پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز. دیٹ انکلوڈس اگین میئربل سکسیس کرائیٹیریا آف دا پروجیکٹ. اس میں کیا کیا شامل ہے کرائیٹیریا میں؟
کاسٹ شامل ہے، اس میں شیڈیول شامل ہے اور کوالٹی ٹارگیٹ شامل ہے. اور اس میں یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ ہر پروجیکٹ کا آبجیکٹو اس کے خاص ایٹریبیوٹ ہیں جو ایویلیویٹ کرتے ہیں. مثلا کاسٹ اگر ایک میٹرک ہے تو اس کو آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں، کاسٹ کو اس کو میئر کرتے ہیں. اس کا ایٹریبیوٹ ہے پاک روپی یا US$، یا سعودی ریال. اور اس کا دوسرا جو ایٹریبیوٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ریلیٹو اور ایبسولوٹ ویلیو، کہ پروجیکٹ 2 لاکھ سے یا 2 ملین سے یا 50 ملین سے کم ہے یا زیادہ ہے. یہ دو آپ کے پاس ایٹریبیوٹ آ جاتے ہیں اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے. دوسرا کمپونیٹ یا دوسرا آئٹم جو ہے پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کا، میں ابھی بات کر رہا ہوں ڈیٹیل اسکوپ اسٹیٹمنٹ کا، یہ ہے پروجیکٹ اسکوپ ڈسکرپشن، جس میں بنیادی طور پہ آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کریکٹرسٹکس آف پروڈکٹ، سروس اور ریزلٹس دیٹ پروجیکٹ واز انڈر ٹیکن ٹو کریٹ. اور دیز کریکٹرسٹکس آر جنرلی ہیو لیس ڈیٹیل ان دا ارلی فیز. ایک نیچرل چیز ہے کہ جب پروجیکٹ کا شروع ہوتا ہے، جب آغاز ہوتا ہے، تو اس میں آپ اتنی ڈیٹیل میں، اتنی جزیات میں، اتنی تفصیل میں نہیں جاتے. لیکن جوں آپ کا پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے، پروان اس کی شکل نکلتی ہے، پروان چڑھتا ہے، تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ پروجیکٹ کی ڈیٹیل وضاحت کریں اور اس کے خواص کی، خصائل کی اور ڈسکرپشن کو زیادہ ایلیبریٹ کر سکیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹر فیزز پہ یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہے، اور جوں پروڈکٹ کے کریکٹرسٹکس آر progressively moving ahead, you are in a position to elaborate in more detail. You also need to understand that while form and substance of characteristics vary, project scope description is always again providing a couple of things. That is, the first thing is you need to provide in sufficient detail what elements are required to support to the project scope planning at a later stage. تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے ہمارے پاس پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر، ڈیٹیل پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر، وہ ہے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ، کہ کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا ضروریات ہیں. اینڈ دیٹ ٹپکلی ڈسکرائب کنڈیشن اور کیپیبلٹی دیٹ مسٹ بی میٹ اور پوزیسڈ بائی ڈیلیوریبل آف پروجیکٹ ٹو سیٹسفائی کانٹریکٹ اور اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹڈ اور اسپیسیفائڈ تھنگس اور ٹیکنیکل اسپیکس اور ادر فارملی امپوز ڈاکومینٹس. ان سب کا اظہار، ان سب کی ڈاکومنٹیشن، ان سب کی جو ہے کمپلیشن کا تعین آپ تھرڈ ریکوائرمنٹ پہ کرتے ہیں، جس کا نام ہے پروجیکٹ ریکوائرمنٹ. اس سٹیج پہ پروجیکٹ ریکوائرمنٹ کے اندر خواتین حضرات آپ ٹپیکلی اسٹیک ہولڈر انالیسس بھی کرتے ہیں کہ ان کی نیڈس کیا ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ان کی وانٹس کیا ہیں. اینڈ دیٹ اگین نیڈس ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو پرائرٹائز ریکوائرمنٹ. آپ ان کی ضروریات کو ترجیحی بنیاد پہ اس کا تعین کرتے ہیں، پرائرٹی 1، 2 اور 3، اور ان کی خواہشات اور ان کی ضروریات اور ان کی نیڈس اور ایکسپیکٹیشن اور توقعات کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں یا اس کو رجسٹر کرتے ہیں. اب چوتھا پوائنٹ خواتین حضرات ہمارے پاس آ گیا، وہ ہے پروجیکٹ باؤنڈریز. اس کے آؤٹر پیرامیٹر کیا ہیں، انر کیا ہیں. اس سٹیج پہ اس آئٹم میں یو ٹیپیکلی آئیڈینٹیفائی جنرلی واٹ نیڈ ٹو بی انکلوڈیڈ ود ان اے پروجیکٹ. پروجیکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اینڈ یو نیڈ ٹو اسٹیٹ ایکسپلسٹلی واٹ آر ایکسکلوڈیڈ فرام پروجیکٹ. ایلس stakeholder may assume particular project service results could be component of the project. تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کو پروجیکٹ کی باؤنڈریز کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے. پروجیکٹ کی باؤنڈریز بنیادی طور پہ پروجیکٹ اسکوپ کے دائرہ کار کا تعین کے حوالے سے زیادہ اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے. پانچواں پوائنٹ جو ہمارا پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ میں آتا ہے وہ ٹپیکلی پروجیکٹ کے ڈیلیوریبلس کے ہیں، جس میں شامل ہیں آؤٹ پٹ، اور اس میں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. پہلا ہے پروڈکٹ اور سروس آف پروجیکٹ، اور دوسرا ہے انسلری ریزلٹس. انسلری ریزلٹس میں آ جاتا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی رپورٹس کیا ہیں، ڈاکومنٹس کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپینڈنگ آن پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ویریس ڈیلیوریبل دیٹ نیڈ ٹو بی ڈسکرائبڈ ایٹ سمری لیول اور ان گریٹ ڈیٹیل. یا آپ اس کو خلاصے کے طور پہ دیں گے یا اس کو بڑا تفصیل سے وضاحت کریں گے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو انسلری ریزلٹ میں مینشن کرنی پڑیں گی. چھٹا آئٹم ہمارے پاس ہے پروڈکٹ ایکسپٹینس کرائٹیریا. اس میں بنیادی طور پہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں پروسیس اینڈ کرائٹیریا فار ایکسپٹنگ کمپلیٹڈ پروڈکٹ. جو آپ کی پروڈکٹ کمپلیٹ ہوئی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کا کیا کرائٹیریا آپ کے پاس ہے، آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور پروسیس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. ساتواں آئٹم خواتین حضرات جو آپ ڈیٹیل اسکوپ اسٹیٹمنٹ میں لازمی طور پہ شامل کریں گے وہ ہے پروجیکٹ کے کنسٹرینٹس. واٹ آر دا لمیٹنگ فیکٹرز وچ
stops you not to deliver. آپ constraints میں تعین کریں گے ان رکاوٹوں کا جو کہ پروجیکٹ کے اندر آ سکتی ہیں. So you need to list and describe specific project constraints associated with project scope, which limits again team options, جس میں آپ پری ڈیفائنڈ بجٹ بھی شامل ہو سکتا ہے اس میں, اور اینی امپوز ڈیٹس, فار ایگزامپل شیڈیول اور مائل اسٹون کا بھی اس میں ذکر ہو سکتا ہے جو کہ ایشو کیے جاتے ہیں ٹیپیکلی کسٹمر سے یا پرفارمنگ آرگنائزیشن سے. تو پرفارمنگ آرگنائزیشن یا کسٹمر اکثر و بیشتر شیڈیول اور مائل اسٹون کنسٹرینٹ کا ذکر کرتا ہے, بجٹ کنسٹرینٹ ذکر کرتا ہے, اور سم ٹائمز کانٹریکٹ کے اندر بھی کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, آپ اس کو بھی آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. اگر پروجیکٹ جو ہے پرفارم ہو رہا ہے انڈر کانٹریکٹ تو کنٹریکچل پروویژن جتنی ہیں دیٹ از جنرلی اور ٹیپیکلی کنسیڈرڈ ایز کنسٹرینٹس, اینڈ کنسٹرینٹس ان ڈیٹیلڈ پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ ٹیپیکلی مور numerous and more detailed than the constraints listed in the typical project charter. تو آپ دیکھیں گے پروجیکٹ چارٹر میں کنسٹرینٹس اتنی ڈیٹیل میں, اتنی بصراحت اور اتنی بالوضاحت نہیں دی جاتی جتنی کہ آپ اس کو دیتے ہیں پروجیکٹ کے اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر. 8واں assumption خواتین و حضرات ہمارے پاس ہے پروجیکٹ assumptions. کیا مفروضے ہیں جو کہ پروجیکٹ کے اندر آپ مینشن کرتے ہیں, اور اس کا تعین, اس کا اظہار, اس کی ریفلیکشن ہے دیٹ مسٹ بی دیئر ان یور پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ. سو ان دس اسٹیج, ان دس آئٹم یو نیڈ ٹو اسٹیبلش لسٹ اینڈ ڈسکرائب اسپیسیفک پروجیکٹ assumptions آف پروجیکٹ اسکوپ اینڈ اٹس پوٹینشیل امپیکٹ اف پرووڈ فالس. اگر وہ آپ کا assumption اگر غلط ثابت ہو رہا ہے تو اس کا ممکنہ جو اثرات ہیں پروجیکٹ پہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے. So as a part of planning process, project team frequently identify, document and validate assumptions. یہ تین چیزیں آپ کے لیے بڑا ضروری ہیں. Assumptions in detailed project statement typically more detailed than the assumption in the project charter. Ladies and gentlemen, it is very important to note this point that in detailed scope statement, you typically give more elaboration, more detail to the explanation of assumptions as opposed to the typical definition you normally carry out in the project charter stage. اور اس پوائنٹ کو میں نے پچھلے آئٹم میں بھی اس پہ ایمفیسس کیا تھا, اس پہ زور دیا تھا. 9واں پوائنٹ ہے, جو 9واں آئٹم ہے جو کہ آپ اسکوپ اسٹیٹمنٹ میں شامل کرتے ہیں, وہ ہے انیشیل پروجیکٹ آرگنائزیشن. تو جو بھی ممبر ہوں گے پروجیکٹ ٹیم کے اور باقی اسٹیک ہولڈر ہیں, دے نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی the basic organization of the project and that also need to be documented. اس کو ایک دستاویزی شکل میں بھی لانا بڑا ضروری ہے. 10واں آئٹم جو ہے آپ کے پاس پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر that you need to identify detailed risk. خواتین و حضرات, کوئی بھی پروجیکٹ دنیا میں ہو, آئیڈیل حالات میں بھی اس میں کوئی نہ کوئی رسک ہوتا ہے, اور اس کو بھی پروجیکٹ رسک مینجمنٹ کے تناظر میں ہم آنے والے سیشنز میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کی میں اس وقت وضاحت نہیں کر رہا. 11واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے شیڈیول اینڈ مائل اسٹونس. کوئی بھی پروجیکٹ کا کسٹمر ہو یا پرفارمنگ آرگنائزیشن ہو, دے کین آئیڈینٹیفائی ویریس مائل اسٹونس اینڈ دے کین پلیس اینڈ امپوز ڈیٹس آن دوز شیڈیولز اینڈ مائل اسٹونس, اینڈ دوز ڈیٹس آر ٹیپیکلی could be addressed as scheduled constraint. کہ جو بھی شیڈیول کا ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے وہ آپ کی ڈیٹ ہے, آپ نے اس ڈیٹ سے پہلے یہ چیز مکمل کرنی ہے, یعنی ڈیڈ لائن کا تعین آپ کا کنسٹرینٹ بھی بن سکتا ہے. 12واں آئٹم ہمارے پاس جو کہ آپ پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ میں شامل کریں گے وہ ہے فنڈ لمیٹیشن. دنیا میں کوئی $1 بلین کا یا $1 ٹریلین کا بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے, اس کے اندر بہرحال اور بہرصورت اس میں ایک حتمی اپر لمٹ ہے فنڈز کی. تو آپ کو فنڈ لمیٹیشن کا ذکر کرنا پڑے گا, اور آپ دیکھنا پڑے گا کہ فنڈنگ فار پروجیکٹ وائدر ان اے ٹوٹل ویلو اور اوور اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر اس کی کیا کیا لمیٹیشنز ہیں, کہ پہلے سال اتنا, دوسرے سال اتنا, 2 مہینے پہلے اتنا, 2 مہینے بعد اتنا, مختلف ٹائم سپین پہ ٹوٹل ویلو اور اس کے مختلف جزیات میں اس کی اسپیسیفک ڈیٹیل آپ کو فنڈز لمیٹیشن کی دینی پڑے گی. 13واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس کاسٹ ایسٹیمیٹ, اور آنے والے سیشنز میں کاسٹ ایسٹیمیٹ پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے. بنیادی طور پر یہ فیکٹر ہے پروجیکٹ کی ایکسپیکٹڈ اوور آل کاسٹ کے حوالے سے آپ کو اس کا ذکر کرتے ہیں. اینڈ یوزلی جو اٹ از یوزلی پروسیڈڈ بائی ماڈیفائر, اینڈ دیٹ ماڈیفائر ٹپیکلی پرووائڈ سم انڈیکیشن آف ایکوریسی.
جس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کنسپشن لے لیں یا اس کو ڈیفینیٹو لے لیں. تو وہ ایکوریسی آپ کو کاسٹ ایسٹیمیٹ میں مدد کرتی ہے. 14واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے جو کہ ہم شامل کرتے ہیں پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ میں، وہ ہے پروجیکٹ کنفیگریشن مینجمنٹ ریکوائرمنٹ. اس کو بھی پلاننگ کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے لیول آف کنفیگریشن مینجمنٹ اینڈ چینج کنٹرول سو دیٹ یو کین امپلیمنٹ آن دا ویری اسٹیجز آف دا پروجیکٹ. اور 15واں جو اس میں آئٹم ہے وہ ہے پروجیکٹ اسپیکس، ٹیکنیکل اسپیکس، وہ تکنیکی اور فنی اسپیسیفکیشنز، وہ ریکوائرمنٹ جس کے اندر پروجیکٹ کو ڈلیور کیا جانا ہے. So you need to identify those specifications in the document with which project could be easily delivered and should comply. تو compliance کے لیے جو technical specs ہیں اس کا ذکر بھی آپ اپنے 15ویں آئٹم میں کریں گے. اور جو 16واں اور آخری آئٹم ہے جو پروجیکٹ کی ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ میں خواتین حضرات آپ کو لازمی طور پہ ذکر کرنا پڑے گا، وہ ہے اپروول ریکوائرمنٹ، کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد اپروول کی کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں. So you need to identify various approval requirements that can be applied to items such as project objective, deliverables, documents and work. ان چاروں کے لیے اپروول کون دے گا؟ خواتین حضرات، ہم نے یہ 16 آئٹمس کی بات کی جو پروجیکٹ کی ڈیٹیل اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر باہر طور شامل ہونا چاہیے. اس کو بڑا بالوضاحت اور بالصراحت وضاحت کی گئی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے انسٹیٹیوٹ کی باڈی آف نالج کے اندر. اور ہماری گفتگو کا آج کا بنیادی ماخذ علم کا وہ ڈھانچہ ہے جو میں نے وہاں سے اس کو بطور ریفرنس لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر، اسکوپ کے اندر ایک ساؤنڈ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کی بہت ویلیو ہے. اینڈ ون کین کلیئرلی انڈرسٹینڈ آل ڈیٹیلز آف پروجیکٹ، ڈیلیوریبلز اینڈ باؤنڈریز. اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ ڈسکرپشنز، اور پروڈکٹ ڈسکرپشنز بنیادی طور پہ ہیلپ کرتی ہیں ٹو ایکسپلین ڈیٹیل فار کمپلیٹنگ دیئر آبجیکٹیوز. اس کے علاوہ یہ سینسٹیو بھی ہیں کسٹمرز کے کنسٹرینٹس اور اسمپشنز کے حوالے سے، بجٹ ریسٹرکشنز کے حوالے سے اور ڈیفینیٹ لمیٹیشنز کے حوالے سے. So it is necessary to follow project scope to have concrete decision-making ability during project. It also helps to identify risk and issues that cause any delay of the project, that may cause at times, if not always. So any scope deviation must be communicated immediately to all stakeholders as well as customers and performing organizations. سو جہاں جہاں اسکوپ میں ڈیویشن آتا ہے آپ کو فوری طور پہ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا باقاعدہ میکینزم ہے جس کو بھی آنے والے چند لمحوں میں ایکسپلین کرتا ہوں میں. تو اسٹیک ہولڈر وانٹ اینڈ ایکسپیکٹیشنز کو بھی آپ انالیسس کرتے ہیں اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر، اینڈ دیٹ از کنورٹیڈ انٹو ریکوائرمنٹس. ازمپشن اور کنسٹرینٹ کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں. پروجیکٹ ٹیم اور باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں who have additional insight into preliminary project scope statement, they can perform and prepare those analysis. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کیا ہے آپ کے پاس ڈیفینیشن فیز کی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ تھی ہمارے پاس ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو ہم نے ایکسپلین کیا بنیادی طور پہ. میں آپ کو یہ سلائیڈ دکھا رہا ہوں، دوسری سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے ایک چھوٹا سا ڈھانچہ ہے جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو ایکسپلین کرتا ہے. اور جیسے کہ آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اٹ از نتھنگ بٹ اے ریپرزینٹیشن ان دی چارٹ فارم. And each item in the work breakdown structure is generally assigned a unique identifier, often collectively known as code of accounts. Item at lowest level of work breakdown structure, ہم نے اس کو پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اس پہ بات ہوئی تھی، اس کو ہم ورک پیکج کا نام دیکھتے ہیں. یہ اگلی جو سلائیڈ ہے یہ بھی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر پہ روشنی ڈال رہی ہے کہ لیول 1, 2 اور 3 پہ پروگرام، اور اس کے نیچے ہاؤس کی کنسٹرکشن ہے، سول، پلمبنگ، الیکٹریکل. سیکنڈ ٹیئر ہے فاؤنڈیشنز، وال، روف، پائپنگ، واٹر اینڈ دیز کائنڈ آف اسٹف. یہ آپ کی تیسری لیول ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگلا جو ہمارا فیز ہے وہ ہے اسکوپ ویریفیکیشن کا فیز. اسکوپ ویریفیکیشن بنیادی طور پہ ایک پروسیس ہے ویئر بائی یو obtain اسٹیک ہولڈر فارمل ایکسپٹینس آف ورک کمپلیٹڈ. جو آپ نے کام کیا آپ اس کو اس سے فارملی اپروو کرواتے ہیں، ایکسپٹ کرواتے ہیں. سو یہ پھر کیا ہو گیا؟ اٹس اے پروسیس carried out whenever one or more deliverable ready to be handed over to the customer. So verifying project scope includes again reviewing deliverables to ensure that each completed item is to the satisfaction of the customer or the sponsor. And if project is terminated early or prematurely, then project scope verification process should establish and document
لیول اینڈ ایکسٹینٹ آف کمپلیشن کے کس حد تک تکمیل ہو گئی ہے اس کا اظہار بھی آپ کو اسکوپ ویریفیکیشن میں کرنا پڑے گا. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوالٹی کنٹرول اور اسکوپ ویریفیکیشن ایک ہی چیز ہے یا مختلف ہے اس سے؟ بنیادی طور پہ دوز ٹو تھنگز آر ڈفرنٹ. اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس پہ پہلا اس میں ایک ہی فرق ہے کہ اسکوپ ویریفیکیشن از پرائمرلی کنسرنڈ ود ایکسپٹینس آف ڈیلیوریبل بٹ کوالٹی کنٹرول از کنسرنڈ ود میٹنگ کوالٹی ریکوائرمنٹس. اور جب آپ کوالٹی ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو کوالٹی ریکوائرمنٹس از جنرلی پرفارمڈ بفور اسکوپ ویریفیکیشن بٹ بوتھ کین ورک اینڈ کو ایگزسٹ ٹوگیدر اور ورک ان پیرلل. تو یہ میں آپ کو ایک سلائڈ دکھا رہا ہوں خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ اسکوپ ویریفیکیشن کی ان پٹ ہے ورک ریزلٹس اینڈ پروڈکٹ ڈاکومنٹیشنس اور اس کی آؤٹ پٹ ہے فارمل ایکسپٹینس یا اپروول. تو یہ بنیادی طور پہ ایک پروسیس ہے جو کہ فارملائز کرتا ہے ایکسپٹینس آف دا پروجیکٹ اسکوپ بائی اسٹیک ہولڈر، اور اسٹیک ہولڈر میں اسپانسر، کلائنٹ اور کسٹمر تینوں شامل ہیں. ایکسپٹینس کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں اور اس کو پرپیئر کیا جاتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اور سچ ایکسپٹینس از اگین مے بی کنڈیشنل اسپیشلی ایٹ دا اینڈ آف دا فیز. اب جب اسکوپ اپروول کی بات کر رہے ہیں تو ایک اسکوپ مینجمنٹ پلان کے اندر اس میں آپ فارمل ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں جس میں پروسیسز کو آؤٹ لائن کیا جاتا ہے جو کہ پروجیکٹ پلان کے اندر شامل ہے. اور جب اسکوپ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ایلیمنٹس آر تھورلی ڈسکسڈ اینڈ ایگریڈ آن بائی پروجیکٹ ٹیم، پروجیکٹ اسٹیک ہولڈرز، اسپانسرز اور کسٹمرز اور پرفارمنگ آرگنائزیشن کے سب ایلیمنٹس اس کو ایگری کر لیتے ہیں. اس اسٹیج پہ اسکوپ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اسکوپ کو آپ سائن آف کرتے ہیں اور فارملی اس کو اپروو کر کے ڈاکومنٹ کر کے اس کو ایک قسم کا جو سرکاری الفاظ ہے داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، یعنی اس پہ باضابطہ مہر ثبت کر دی جاتی ہے کہ جی اسکوپ تیار ہو گیا. اس اسٹیج پہ آپ چینج ڈسکس کرتے ہیں اور پروجیکٹ مینیجر اس کو تھورلی ڈسکس کرتا ہے چینج کو، اور کسٹمر جو ہے وہ اس کو نوٹس دیا جاتا ہے ہر چینج کے لیے تاکہ کوئی پروجیکٹ کے اندر کریپ نہ آئے اور کوئی رسک نہ آئے، کوئی کنفیوژن نہ ہو اور کوئی ایمبیگوٹی جنم نہ لے. اسے بھام کے ازالے کے لیے ایک نیا فیز ہے، آخری فیز، جس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ اسکوپ کنٹرول. اب خواتین حضرات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کسی بھی پروجیکٹ کے اندر چینج ایک ناگزیر امر ہے، اٹ از انیویٹیبل، اور دس مینڈیٹ سم فارم آف چینج کنٹرول میکینزم اور پروسیس. سو یہ سارا پروسیس، یہ میکینزم اس پروسیس کے اسکوپ کنٹرول کے زمرے میں اس کی ہیڈنگ کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے نارملی. اب پروجیکٹ اسکوپ کنٹرول بنیادی طور پہ کنسرن کرتا ہے ود انفلوئنسنگ فیکٹر سچ ایز کریشن آف پروجیکٹ اسکوپ چینج. پرپز از ٹو مینیمائز اینڈ کنٹرول امپیکٹ آف چینجز، کیونکہ جو چینج آپ کرتے ہیں اگر وہ ان آتھورائز ہے، پوری طرح آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا، اس کی نشاندہی، شناخت اور کمیونیکیشن کنسرن لوگوں کو نہیں ہوئی، اٹ از لائکلی ٹو کریٹ اے لاٹ آف پرابلمس، مے بی ڈیزاسٹر، کمپلیٹ ڈیزاسٹر. سو وی نیڈ ٹو سی کہ آپ کیسے ایکچوئل چینجز کو انکارپوریٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کے اسکوپ کے اندر آئے. سو وین دے اکر اینڈ از انٹیگریٹڈ ود دا کنٹرول پروسیس، تب اس کے بعد آپ کو کچھ تسلی ہوتی ہے. تو اسکوپ چینج کنٹرول ایک فارمل پروسیجر ہے جو مینڈیٹ کرتا ہے کہ آپ کو ریٹرن چینجز کریں، اور اس میں آپ اگین بیسیکلی مینڈیٹ تین چیزوں کو مینڈیٹ کرتا ہے. پہلی چیز ہے کہ آپ ڈیفائن کریں، پرائز کریں شیڈیول کو، اور ان سب کی چینجز کو آپ پوری طرح وضاحت کریں اور اس کو انٹروڈیوس کرائیں پروجیکٹ کے اندر. ایز سون ایز ڈیزائنز بیسز آر اسٹیبلش وداؤٹ again enforcement of such procedures, project control will almost certainly be lost even during the early stage of development. تو آپ نے early stage of development پہ پروجیکٹ کو بچانے کے لیے بڑا ایک ضروری چیز ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کریں اسکوپ کے چینج کو کہ کیا طریقہ کار ہے، اور ڈاکومنٹیشن میں آپ پرائسنگ کو، شیڈیولنگ کو اور ڈیفینیشن کو، ان سب کو ایڈریس کریں، ورنہ مسائل، بے پناہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. سو بنیادی طور پہ ایک نقطہ مزید آگے آ رہا ہے کہ اسکوپ چینج کنٹرول primarily defines procedure by which project scope must be or may be changed. That includes two type of things. First is paperwork. آپ پیپر ورک کے ذریعے اس کو چینج کرتے ہیں. سیکنڈ از ٹریکنگ سسٹم، کہ آپ ٹریک کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کمیونیکیٹ چینج ہو گیا کہ نہیں. اینڈ اپروول لیول نیسیسری فار آتھورائزنگ چینج and schedule change control system. Again, that should be again integrated with overall change control system. تو آپ کا جو اسکوپ چینج کا کنٹرول سسٹم ہے اس کا الحاق باضابطہ طور پہ اس کا
اس کا لنک ہو, اس کا انٹیگریشن ہو پروجیکٹ کے اوور آل کنٹرول چینج سسٹم سے, اس میکنزم کے ساتھ اس کا بڑا ایک اسٹرانگ لنکیجز ہو. خاص طور پہ ان سسٹم اگر وہ آپ کے پاس پہلے سے ان پلیس ہو ٹو کنٹرول پروڈکٹ اسکوپ. اب اسکوپ کنٹرول چینج کی وضاحت کے لیے میں نے ایک سلائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکوپ چینج کے اندر بنیادی طور پہ جو پچھلے فیز کے اینڈ کی آؤٹ پٹ تھی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, وہ اس کی ان پٹ بن گئی اسکوپ چینج کی. اس کے بعد پرفارمنس رپورٹ اس کی ان پٹ میں شامل ہیں, چینج ریکویسٹ اس کی ان پٹ میں شامل ہیں اسکوپ چینج کنٹرول کے اندر, اور اسکوپ مینجمنٹ پلان کی ان پٹ اس میں شامل ہے. اور اسکوپ چینج کنٹرول کی جیسے کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں آؤٹ پٹ ہے اسکوپ چینجز, کریکٹیو ایکشنز اینڈ لیسن لرنڈ. اور اس سلائیڈ میں آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسکوپ چینج کنٹرول بنیادی طور پہ کنسرن کرتا ہے انفلوئنسنگ فیکٹر وچ کریٹ اسکوپ چینجز ٹو انشور دیٹ چینجز آر بینیفیشل, وہ ادارے کے مفاد میں ہے. اور دوسرا اس میں پوائنٹ ہے یو نیڈ ٹو ڈیٹرمن دیٹ اسکوپ چینج ہیز اکرڈ, کہ باقاعدہ طور پہ اسکوپ چینج کنٹرول اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اسکوپ چینج ظہور پذیر ہو چکا ہے. اور تیسرا اس میں ہے کہ مینجنگ دا ایکچوئل چینجز وین اینڈ اف دے اکر, کہ کب اور جب وہ اکر ہوں گے آپ نے اس ایکچوئل چینج کو مینج کیسے کرنا ہے. Ladies and gentlemen, scope changes normally causes problems where perception of what was in and out of scope was difficult to understand between various people. مختلف لوگوں میں جب اگر کلیئرٹی آف آئیڈیاز اگر نہ ہو کہ پروجیکٹ کے اندر کیا چیز شامل ہے اور کیا چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے, تو بڑی کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے لیں کہ کسی بھی پروجیکٹ میں ایک پروگرام مینیجر یا پروجیکٹ مینیجر اسیوم کرتا ہے کہ میں نے 4 سے 5 رپورٹیں جمع کرنی ہیں, اور بزنس مینیجر سمجھتا ہے یا اسپانسر کہتا ہے جی مجھے 10 سے 20 رپورٹیں چاہیے. سو نو باڈی فیلٹ اٹ ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ بیکاز دے اسیومڈ ادر پرسن آلریڈی نوز اینڈ تھنکنگ آن دا سیم لائن ایز ہی اور شی از تھنکنگ. یہ جو کنفیوژن ہوتا ہے, یہ جو کمیونیکیشن بیریئر ہے, جو کمیونیکیشن ڈسٹورشن ہے, یہ آپ میں پروجیکٹ کے اسکوپ کے اندر ابہام پیدا کرتا ہے. سو یہ بات آپ کو خواتین حضرات واضح ہو گئی کہ چینجز کے بعد آپ کے پاس اپڈیٹڈ پروجیکٹ کی اسکوپ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک نئی بیس لائن فراہم کرتی ہے جو کہ فیوچر چینجز کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے فاؤنڈیشن کا رول پلے کرتی ہے. تو اسکوپ چینج کنٹرول کے اندر کوئی اتنی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے, ایک نارمل روٹین کی چیز ہے. سم ٹائمز کلائنٹ جو ہے شروع میں اپنی ریکوائرمنٹس کا پوری طرح اعادہ نہیں کر پاتا, اس کو احاطہ نہیں کر پاتا, اور وہ اس کے پاس کچھ چیزیں انڈیفائنڈ ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹ کلیئر نہیں ہوتی, اور وہ پور ڈیفینیشن آف ریکوائرمنٹ شروع میں اسکوپ کو مکمل کرنے میں پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. سم ٹائمز مارکیٹ یا بزنس کی نیڈس چینج ہو جاتی ہیں تو آپ کو اسکوپ کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ٹریڈیشنل اسکوپ کے ساتھ چینجز کے ساتھ کچھ پرابلمز آتی ہیں اگر آپ اس کو پوری طرح پراپرلی پروفیشنلی ہینڈل نہ کریں ڈیفینیشن کے حوالے سے. اور یہ 5 سٹیپس کے جو میں نے پروسیسز یا فیسز بتائے ہیں ان کو فالو نہ کریں اگر آپ, تو اس میں پہلی چیز جو آپ کو نظر آئے گی یا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے اسکوپ کریپ, جس کو پچھلے لیکچر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا. اس کے بعد ہے ان اپرووڈ چینجز آپ نے انکارپوریٹ کر لی لیکن اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اور مختلف اسٹیک ہولڈر سے نہ اجازت لی گئی نہ ان کے نوٹس میں لایا گیا. اس کے بعد انکنسسٹنٹ اسکوپ مینجمنٹ پروسیسز, ان میں تسلسل اگر آپ نے اس میں نہیں ہے, جس میں آپ نے اسکوپ چینج کو ای میل سے نوٹیفائی کر دیا 6 بندوں کو اور باقی 4 کو نوٹیفائی نہیں کیا. آپس میں ٹیلی فون پہ کنورسیشن کی کہ میں نے یہ چینج لا رہا ہوں, اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا, نہ ہی کمپیٹنٹ یا مجاز افسر سے اس کی اجازت لی گئی. اور سم ٹائمز پروجیکٹ جو ٹیم ہے اپنے سولو یا سول انیشیٹو لیتی ہے, اور وہ سول انیشیٹو ان دی ایبسنس آف کنسنسس یا وداؤٹ انفارمنگ ادر پرسنس اور اسٹیک ہولڈرز دیٹ مائٹ کریٹ پرابلمس. تو ہم نے دیکھا کہ پھر اسکوپ کنٹرول ایک فارمولائز ڈاکومنٹیشن ہے جو کیپچر کرتی ہے پروسیس کو فار ہینڈلنگ اسکوپ چینجز, اور اس کی فائنل آؤٹ پٹ آف اسکوپ مینجمنٹ اگین از to ensure project goals, objectives, and that will be monitored throughout the project. So project manager in brief should be able and should be aware of the potential risk not to deviate from baseline and work breakdown structure and schedule that can cause at sometimes project failure. تو پروجیکٹ فیلئر کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈیویشن نہ کریں شیڈیول سے, بیس لائن سے اور ورک بیک اسٹرکچر سے. تو ہم نے یہ بھی طے کیا آج کی گفتگو میں کہ پروجیکٹ کی اسکوپ کنٹرول وہ ہے
وہ بنیادی طور پہ گائیڈنس دیتا ہے فار کریکٹیو ایکشنز. اٹ از آلسو اے مین آف کمیونیکیشن. بڑا باضابطہ طور پہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وتھ ایڈیکویٹ اسکوپ کنٹرول. آپ اسکوپ کنٹرول کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ایڈیکویٹ اسکوپ کنٹرول کے ساتھ آپ کی ٹیمز پروگرس کرتی ہیں. آپ کی پرفارمنس کین بی میئرڈ, گیج اینڈ مانیٹرڈ اینڈ ایویلویٹڈ اینڈ اینالائزڈ. اور اس کے علاوہ پروگرام مینیجر ریزالو کرتا ہے اینی پوٹینشیل ایشو آف شیڈیول. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریسورس کانفلکٹ جو ہیں, ذرائع کے اختیارات کے استعمال کے حوالے سے جو آپ کے ممکنہ تصادم ہے, اس میں کی شدت میں بھی کمی آ سکتی ہے. تو اسکوپ کنٹرول بنیادی طور پہ کنسرن وتھ انفلوئنسنگ فیکٹر دیٹ کین کریٹ پروجیکٹ اسکوپ چینجز. اور اس کا امپیکٹ جو ہے پروجیکٹ کے پورے پلان پہ سچ ہو سکتا ہے اگر پروفیشنلی ہینڈل نہ کیا جائے. یہ آخری سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج کے لیکچر کی, جیسے کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں. کاسٹ آف اسکوپ چینج پری ریکوزٹس میں آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ آپ کو ریکوائرمنٹ نظر آ رہی ہیں جو اسکوپ کے حوالے سے. شروع میں جب اسکوپ چینج کرتے ہیں تو کاسٹ صرف ₹1 ہے یا $1 ہے یا 1% ہے. ڈیزائن پہ کرتے ہیں تو 5 امپلیمنٹیشن ہے. اس کے بعد کمپوننٹ ٹیسٹنگ پہ 20 ہے, 50 ہے, ایکسپٹنس ٹیسٹنگ پہ اور مینٹیننس پہ 200. یہ بنیادی طور پہ ریلیٹو کاسٹ آف ریپیئرنگ ڈیفیکٹس ایٹ ڈفرنٹ فیزز آف پروجیکٹ. آپ کو اس سلائیڈ سے واضح ہو رہا ہے کہ کتنا فرق پڑتا ہے مالی طور پہ پروجیکٹ کی کاسٹ پہ اور اس کی ایسٹیمیٹس پہ اور ڈلیوری پہ جب آپ ذکر کرتے ہیں پروجیکٹ کی کاسٹ پہ. سو خواتین و حضرات, بنیادی طور پہ پروجیکٹ اسکوپ کنٹرول کا جو میکنزم ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے مینج کرنے کے لیے ایکچوئل چینجز پہ جبکہ وہ رونما ہو, اور اس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے باقی کنٹرول پروسیس کے ساتھ تاکہ آپ پروجیکٹ کے اسکوپ کریپ کو اوائڈ کر سکیں. اور پروجیکٹ اسکوپ کریپ کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ دیز آر انکنٹرولڈ چینجز وچ آفن occurs in the project if not handled properly. So project creep جو ہے that refers to the creeping forward of scope of project and that may include and introduce more requirement in the project in the subsequent phase and that may not be part of initial planning of the project. خواتین حضرات, جو آخری چیز میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ اسکوپ کریپ کا نقصان کیا ہے. نارملی کاسٹ اوور رن اس کا ایک میجر پرابلم ہے, میجر اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے جو کہ جس کے منفی اثرات پروجیکٹ کی ڈلیوری پہ ہوتے ہیں. اکثر پروجیکٹس اسکوپ کریپ کی وجہ سے پرائز سے اتنے باہر چلے جاتے ہیں, ایسٹیمیٹ اس کے اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کو ایٹ ٹائمز ابنڈن کر دیتے ہیں پروجیکٹ کو. تو دیر آر سرٹن ویز ٹو سیپریٹ اسکوپ کریپ مینجمنٹ. اس کو ایڈریس کرنے کے مختلف طریقے ہیں. بزنس اسکوپ کریپ ہے, اس کے بعد فیچر اسکوپ کریپ ہے جس کو آلریڈی ہم زیر بحث لا چکے ہیں. سو خواتین حضرات, آج کی سیٹنگ میں ہم نے پروجیکٹ کے اسکوپ کو ڈیفائن کرنا, پلان کرنا, ڈیویشن کے حوالے سے کنٹرول کا میکنزم کو دیکھا. اس کے بعد آخر میں ہم نے اسکوپ ویریفیکیشن پہ روشنی ڈال لی اور اسکوپ ڈیفینیشن اور اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے 16 ایلیمنٹ کو ان ڈیپتھ ہم نے ریویو کیا. اپنی اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے اگلے لیکچر میں اور ہم نئے موضوعات کے ساتھ اگلے سیشن میں پھر پیش ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک میں آپ کی خدمت میں سے اجازت لیتا ہوں. اپنے دوستوں کا, عزیزوں کا, بالخصوص والدین کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.